شاید آج ان کا آخری دن ہے اور انہوں نے شہید ہو جانا ہے۔ خواہش ظاہر کی کہ میں نے ایک سیلفی لینی ہے، پلیز مجھے سیلفی لے لینے دی جائے، پلیز مجھے سیلفی لے، اور اسی ٹائم پہ ان پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہ انسان ایسا تھا ہی نہیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل۔ ناظرین، امیر بلاج جو کہ بذات خود بہت نائس انسان تھے اور پرسنل میری ان سے ایک دو ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، ان سے انٹرویو کا ٹائم بھی مانگا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر کبھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اپنی ڈیتھ سے پہلے انہوں نے ایک سٹیٹس بھی لگایا، اس میں ایک حدیث مبارکہ بھی تھی۔ نفیس انسان تھے اور دشمنی سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اپنی زندگی جی رہے تھے، اور خاص طور پہ وہ جوان تھے۔ اس موت نے پورے لاہور کو بلکہ پورے پاکستان کو سوگوار کیا ہے۔ ایک شادی کی تقریب میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بے دردی سے ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ قتل ناحق کیا جاتا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان جو کہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، جو کہ اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، لیکن وہ باہر جاتا ہے اور گھر واپس نہیں آتا۔ پورے گھر والے بھی اس ٹائم سوگ میں ہیں اور سارے شاکڈ ہیں کہ یہ اچانک سے ہوا کیا ہے۔ تو ناظرین، ان کے کچھ ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر کے جانیں گے سارا معاملہ کیا تھا، وہ کیسے وہاں پہ گئے۔ ایک تقریب میں گئے تھے، نارملی انسان جاتا ہے شادیوں پہ، لیکن وہاں پہ ان پہ حملہ کر دیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ پہلے تو بہت بہت تعزیت پورے پاکستان کی طرف سے، اللہ پاک آپ کو اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک شادی کی تقریب میں گئے لیکن گھر واپس نہیں آ سکے، سارا معاملہ کیا ہوا؟ ہم سب لوگ ان کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں گئے تھے، جبکہ وہ صبح دوپہر سے ہی کچھ طبیعت میں اپنے جو ہے وہ بہتری محسوس نہیں کر رہے تھے، جس پہ انہوں نے یہ اظہار بھی کیا کہ یار آج میرا دل تھوڑا بوجھل سا ہے، میرا دل نہیں کر رہا کہ میں جاؤں اور شرکت کروں، لیکن اگر میں نہ گیا تو جو ہے وہ جو میرا دوست ہے اس کا جس کے بھائی کی شادی تھی وہ ناراض ہوگا مجھ سے، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر جو وہ میں ناراضگی مول اس کی نہیں لینا چاہتا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں میں چل پڑتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں وسوسہ یا پہلے ہی ڈال دیا ہو یہ دل میں یہ خیال، اور کہ شاید آج ان کا آخری دن ہے اور انہوں نے شہید ہو جانا ہے، اللہ کے حضور جو ہے وہ اس جہان فانی سے چلے جانا ہے۔ جیسے ہی ہم وہاں سے نکلے ہیں تو ایک انسان جو ہے وہ سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے اندر گروپ میں آنے کی کوشش کی اور خواہش ظاہر کی کہ میں نے ایک سیلفی لینی ہے، پلیز مجھے سیلفی لے لینے دی جائے، پلیز مجھے سیلفی لے، جس کے ساتھ ہی وہ اندر جو ہے وہ داخل ہونے میں جو ہے وہ کیمرہ اپنا موبائل لے کے کامیاب ہوتا ہے، اور اس کو نکالا جاتا ہے گارڈز کی طرف سے، اور وہ دوسری طرف سے گھوم کے آتا ہے پھر سیلفی لینے کے بہانے سے، اور اسی ٹائم پہ ان پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ بس ہماری اعلیٰ حکام سے اور عدلیہ سے اور نگران حکومت سے اور آنے والے وزیر اعلیٰ اور وزیر جو بھی ہمارے نو منتخب وزیر اعلیٰ ہوں گے اور وزیر اعظم آنے والے ہوں گے، ان سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ فیملی انصاف کی متوقع ہے آپ سے۔ یہ ظلم جو ڈھایا گیا ہے، یہ جو ہے وہ ہم نے اپنی اس پوری صدی میں اس سے بڑا ظلم نہیں دیکھا، تو خدا را جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ انصاف کے لیے کوششیں تیز کی جائے، اور جو بھی ملزمان ہیں اور جو بھی جنہوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے وہ قانون کے دائرے کے مطابق ان سے جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ وہ انسان ایسا نہیں تھا۔ ہمارا برسوں سے جو ہے وہ سال سے تعلق تھا، دوستانہ تھا، ہمارا یارانہ تھا، ہمارا بھائی تھا، وہ انسان ایسا تھا ہی نہیں۔ ابھی ان کے انٹرویو ہم نے 2-3 دیکھے تھے جس میں وہ کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ان دشمنیوں سے اب تنگ آ چکا ہوں، مجھے دشمنی نہیں چاہیے، مجھے خاندانی طور پہ وراثت میں دشمنی ملی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اس دشمنی کلچر سے بہت بیزار ہوں، میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے اپنے دوست احباب، اپنے اہل و عیال، خاندان والوں کے ساتھ اور اپنے اندرون شہر کے جتنے بھی ان کا حلقہ احباب تھا، جتنی بھی کمیونٹی تھی، ان سب کے ساتھ اسی طرح ملتے ملاتے چلنا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے سے کسی قسم کی کوئی دشمنی سے متعلق نہ بات کی جائے، اور نہ ہی وہ کہتے تھے کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، لیکن پھر بھی جبراً ان پہ دشمنی جو ہے وہ
مسلط کر کے جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس انسان کے ساتھ، ہمارے بھائی کے ساتھ جو یہ ناانصافی کی گئی ہے، وہ اللہ پاک کے حضور بھی جو ہے وہ اس کی معافی نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ لاسٹ میں مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ہے وہ جو سنیریو ہے، کیا قانون کے مطابق ہی سارا معاملہ ہوگا، یا کچھ لوگ، کیونکہ کچھ ایک دو انٹرویوز ہم نے دیکھے، اب وہ پتہ نہیں انتشار پھیلانے کے لیے کسی نے اپلوڈ کیے ہیں کہ جی اب ان کی فیملی کی طرف سے بھی ان کو ڈیمیج کیا جائے گا اور یہ دشمنی آگے چلے گی، جبکہ جو میری ملاقاتیں ہوئی اس میں یہی ہوا کہ بھئی قانون کے مطابق ہوگا معاملہ۔ کسی قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی افواہوں یا پھر بیانات کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی ان کو کسی خاطر میں لے کے آنا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن الحمدللہ بحال ہے۔ یہاں پر قانون کی حکمرانی ہے، قانون کی پاسداری ہے، اور اسی بنیادوں پر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہی جو ہے وہ جلد از جلد فی الفور جو ہے وہ قانونی کارروائی کر کے ان کے قاتلوں کو، ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ اور یہ پورے پاکستان کی یہ اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، اور خاص طور پہ ہماری بھی، کہ یہ ایک ناحق قتل کیا گیا ہے، اور برائے مہربانی جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور جو لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اگر اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس دشمنیوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو میری پرسنلی لاسٹ میں یہ ریکویسٹ ہے کہ اب ان دشمنیوں کو ختم کر دیا جائے۔ کتنی اور بہنوں کے سر کے تاج اجڑیں گے، کتنے اور بچے یتیم ہوں گے، مہربانی فرما کے اب ان دشمنیوں کو ختم کر کے صلح کے ہاتھ بڑھائے جائیں۔ اب مزید جوان لوگوں کو، جو نیو جنریشن ہے، یہ پرانی دشمنیوں کی بھیٹ چڑھتی ہے، اب مزید نیو جنریشن اور جوان لوگوں کو مزید دشمنیوں کی بھیٹ چڑھانے سے باز آ جائیں۔ مہربانی فرما کے ان کو جینے دیا جائے، جس طرح بلاج بھائی کہتے تھے کہ بھائی دشمنی تو مجھے وراثت میں ملی ہے، لیکن میں تو جینا چاہتا ہوں، تو مہربانی فرما کے جینے دیا جائے، اس سارے معاملے کو ختم کیا جائے، اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے ہمارے ادارے، ہمارے آئی جی صاحب، ہمارے سی سی او پی صاحب، اور پورے جو ہے وہ جتنے بھی ادارے، جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جتنے بھی بالا حکام ہیں، ان کو چاہیے کہ متحرک ہو کے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں، اور یہ دشمنی کلچر اور یہ بدماشی کلچر اب ختم کیا جائے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔